ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کی خدمات کا، جو اسلام کے لیے جماعت نے ساری دنیا میں سر انجام دی۔ اس پروگرام کے شروع کے پروگراموں میں ہم نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے دور میں داخل ہوئے جو کہ خلافت اولیٰ کا دور تھا، اور ہم اس وقت خلافت ثانیہ کے پہلے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس دور میں ہم ذکر کریں گے خلافت ثانیہ کے پہلے سال کا، کہ اس میں جماعت احمدیہ نے کیا خدمات سر انجام دیں، اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا، جو خاص طور پر آپ نے امت مسلمہ کے لیے سر انجام دی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم محترم نصیر احمد حبیب صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت قادیان میں جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے قادیان جو ہے وہ علم کی ایک درسگاہ بن گیا تھا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے بہت زیادہ۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسا خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دل میں فروغ علم کا ایک خاص جذبہ تھا۔ اس کے متعلق اگر آپ کچھ بیان فرما دیں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ نظر ڈالنے سے یہ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ علم کی ترویج اور لوگوں کو ترغیب دلانا علم کے حصول کے لیے یہ جذبہ ہمیشہ کار فرما رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں یہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ مدرسہ احمدیہ کی جو اس وقت ابتدائی شکل تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے بعض انجمن کے بعض اکابر نے کوشش کی، تو اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ان کے مقابل پہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے ثابت فرمایا کہ جماعت احمدیہ کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے، دینی معلمین کی ضرورت ہے، مدرسہ احمدیہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی، اور وہ لوگ جو بڑے با اثر سمجھے جاتے تھے اور جو قابل ذکر تھے حضور کے مقابل میں، حضور کو تو ایک نوجوان بچہ سمجھا جاتا تھا اس وقت، تو بہرحال مدرسہ احمدیہ قائم رہا۔ بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی جو فراست تھی، اس کے پیش نظر آپ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مدرسہ احمدیہ کا نگران مقرر فرما دیا، اور اسی زمانے میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مختلف مدارس کا دورہ کیا۔ مختلف جو علمی مراکز تھے ہندوستان کے مشہور اس زمانے کے، وہ سب مراکز آپ نے دیکھے۔ حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب آپ کے ساتھ تھے، اس طرح اور بھی بعض بزرگ آپ کے ساتھ گئے، تو آپ نے ان تمام مدارس کو دیکھا، ان کی حالت دیکھی، وہاں جو طریقہ تعلیم تھا اس کے متعلق آپ نے معلومات حاصل کی، اور اس طرح سے آپ نے جماعت کی تعلیمی ترقی کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں تیار کیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب تو جماعت میں تعلیم کے فروغ کے لیے نہ ہونے کے برابر تھے، کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے شروع سے ہی اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ خدا تعالیٰ ہماری تائید کرے گا، خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی برکت سے ہی سارے کام پایا تکمیل کو پہنچیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے، آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے، اڑ رہا ہوں میں فلک پر، اس کو ہے بل کی تلاش۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے مختلف اسکیمیں جاری فرمائی۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا درس جو ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے۔
قرآن مجید حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ بابرکت طریق حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں ہی جاری کر دیا تھا۔ آپ درس دیا کرتے تھے، بعض لوگ بڑے اخلاص سے، بڑے پیار سے، آپ سے اصرار سے آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ہمیں قرآن مجید پڑھائیں، تو آپ نے قرآن مجید پڑھایا، بعض لوگوں کو درس بھی دیا آپ نے۔ حضرت مولانا نور الدین کی جو وصیت تھی اس میں بھی اس چیز کا ذکر تھا کہ قرآن مجید کا درس ہمیشہ جاری رہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے سیدہ امت الحی سے شادی کی، حضرت خلیفہ جو بنت حضرت خلیفۃ المسیح اول تھیں، تو انہوں نے بھی توجہ دلائی حضور کو کہ عورتوں میں درس ہونا چاہیے۔ حضرت خلیفہ اول درس دیا کرتے تھے تو آپ کو بھی درس دینا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تعلیم و ترویج کے سلسلے میں ہمیشہ حضرت سیدہ امت الحی کا بہت اچھے رنگ میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے مجھے توجہ دلائی۔ بہرحال قرآن مجید کا درس ہمیشہ جاری رہا جماعت میں، اور یہ ایک درسگاہ تھی، بنیادی درسگاہ تھی جس سے جماعت کی تعلیمی حالت، تعلیمی قابلیت، ذہنی وسعت کو فروغ حاصل ہوتا رہا۔ اور قادیان میں یہ حقیقت ہے کہ قادیان میں اور اس کے بعد روا میں ہمیشہ حصول علم کا ہمیشہ بہت زیادہ رواج رہا، ہمیشہ اس کی ہماری جو اوسط تھی وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے زیادہ رہی۔ پاکستان میں، ہندوستان میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے افراد خدا تعالیٰ کے فضل سے علم قرآن میں، عام علوم میں بھی باقی لوگوں سے بہتر تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے اولو العزم قائد نے بالکل ابتدا سے، حالانکہ اگر دیکھا جائے ظاہر حالات یہ تھے کہ انجمن کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، سکول ابھی کوئی نہیں بنے ہوئے ہیں، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ پہلے مخالفت کو ختم کیا جائے، پہلے یہ کام کر لیا جائے، پہلے یہ کام کر لیا جائے، اخراجات وغیرہ جہاں، لیکن آپ نے بغیر کسی توقف کے خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو شروع کیا، اور اس کے ایسے مفید نتائج نکلے۔ آپ نے درس قرآن کے جو مختلف سلسلے جاری کیے تھے اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں تاریخ میں۔ سورہ المجادلہ کا درس آپ نے شروع کیا 17 مارچ سن 14، یعنی بالکل پہلا سال ہے یہ، 1914 میں درس کا آغاز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جون 17 میں آپ نے 10 پاروں کا درس دیا۔ 1 اگست سن 22 میں پھر اعادہ فرمایا آپ نے اس کا۔ 1928 میں سورہ یونس تا سورہ کہف کا درس دیا گیا۔ 21 مارچ کو یہ تو سن 14 کی شروع کی بات ہے، کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے۔ تو بہرحال اس طرح حضور نے عورتوں میں بھی ہمیشہ درس دیا، اور درس کا سلسلہ یہ مبارک سلسلہ جاری رہا، اور یہ درس ہی ہیں جو ہمیں تفسیر کبیر کی شکل میں پھر حاصل ہوئے۔ گویا ایک مستقل ذریعہ تعلیم ہمیں مل گیا، ایک قرآن مجید کی تفہیم کا ایک ذریعہ مل گیا، اور ظاہر ہے کہ ساری برکت جو ہے کل و برکت من قرآن مجید سے ہی ہر برکت حاصل ہوتی ہے، اور جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اس کے لیے خیر، سراسر خیر اور برکت ہی ہے۔ تو یہ بنیاد ہے قادیان میں تعلیمی ترقی کی، یہ بنیاد ہے قادیان کو ایک مرکز، روحانی مرکز بنانے کی، یعنی پہلے سے چلے آ رہی تھی یہ بات۔ مسیح علیہ السلام نے یہ کام شروع فرمایا، حضرت خلیفہ اول کے وقت میں یہ کام جاری رہا، اور پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور یہ کام آگے وسعت پذیر ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ایک مجھے یاد آیا کہ ہندو اخبار نے یہ لکھا کہ اگر قادیان کے ٹانگا چلانے والے، ٹانگا بان، یعنی گھوڑا گاڑی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹانگا پرانی اس وقت کی ایک سواری تھی، تو ٹانگا چلانے والا عام طور پہ وہ ان پڑھ لوگ سمجھ جاتے ہیں جنہیں کوئی تعلیم نہیں ہوتی، وہ اگر خالصہ کالج کے گریجویٹس کا منہ بند نہ کر دے تو آپ ہمیں جو مرضی کہیں۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں کر دوں، میرے ذہن میں جو واقعہ اس طرح ہے کہ گول میز کانفرنس کے موقع پہ گوگل چند ایک نمائندے تھے ہندوؤں کے، انہوں نے کہا جب یہ حکومت ملنی تھی مسلمانوں کو پنجاب میں، چونکہ ان کی اکثریت تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ان پڑھ لوگ جو ہیں ان کو یہ حکومت مل رہی ہے، تو اس پہ اعتراض۔ اس پر بمبے میں جو آل انڈیا خلافت کمیٹی کا اخبار خلافت تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر خالصہ اور دیانند کالجوں کے گریجویٹوں کے منہ قادیان کا ایک ٹانگے بند نہ کر دے تو ہم یہ آزادی نہیں مانگتے۔
یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ. جزاک اللہ، یہ بڑی بات ہے. اور یہ ایک عام معیار تھا، عام تاثر یہی تھا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایک مثال بھی دیا کرتے تھے، اور مطلب کہ ایک ٹانگا باندھ تھے، وہ بڑے کوئی قابل رشک ٹانگا باندھ ہوں گے جن کا ذکر خطبے میں کئی دفعہ خطبے میں اور تقریر میں آیا. ان کا طریق یہ تھا کہ وہ قادیان سے الفضل اخبار منگوایا کرتے تھے، اپنے پاس الفضل رکھتے تھے. جب کوئی سواری بیٹھتی تھی تو اس کو کہتے تھے بھئی یہ میرے پاس اخبار ہے، اگر آپ مجھے پڑھ کے سنائیں تو آپ کا وقت بھی کٹ جائے گا اور مجھے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اس طرح ان کو اخبار پڑھنے کے لیے دے دیا کرتے تھے. وہ اخبار پڑھ کے ان کو سناتے تھے، ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور تبلیغ بھی ہو جاتی تھی، تعلیم بھی ہو جاتی تھی. تو یہ یعنی علم کا رواج اس طرح. اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان میں جیسے میں نے عرض کیا ہے ہمارا معیار تعلیم بہت بلند تھا. اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہماری مستورات خواتین کا معیار علم مردوں کی نسبت، احمدی مردوں کی نسبت بھی زیادہ تھا، زیادہ ہے. تو یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ احمدی مستورات جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں، اور اس طرح سے گویا ہماری آئندہ نسل کی تعلیم کا بندوبست بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری اس زمانے کی برکات ہیں، اور ان خدائی تحریکات کے نتیجے میں اور خدائی تائید اور نصرت کے نتیجے میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی برکت ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ جو بھی ذکر کیا آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے فروغ علم کے جذبے کا، تو یقیناً اس کے لیے حضور نے بہت ساری اسکیمیں بھی بعد میں جاری کی ہوں گی، مثلاً پرائمری اسکول وغیرہ ہیں یا کوئی تبلیغی کلاسز وغیرہ کوئی شروع ہوئی ہیں اس دور میں. ہاں، میں ذکر کر رہا درس قرآن کا. بنیادی چیز تو ہمارا قرآنی تعلیم ہی ہے. اسی زمانے میں باوجود اس کے کہ ذرائع کی کمی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے، تو پہلی مجلس شورا جو جماعت کی ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں واعظوں کی ضرورت ہے اور ہمیں مدرسوں کی ضرورت ہے. اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ پہلے سال ہی حضور نے جلسہ سالانہ پہ یہ ذکر فرمایا، یعنی خلافت ثانیہ کے پہلے سال میں 10 پرائمری اسکول اس علاقے میں قادیان کے ارد گرد قائم ہو چکے تھے. یہ بڑی ابتدائی طور پہ بالکل ایسی اسکیم تھی کہ پرائمری تعلیم کے لیے سب تعلیم حاصل کریں بچے ہمارے، کوئی بچہ ہمارا غیر تعلیم یافتہ نہ رہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اس طرف کے حد تک توجہ تھی. پھر یہ کہ واعظوں کی تیاری ضروری ہے. جب ہم تبلیغ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں مبلغین کی ضرورت ہے، واعظین کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کہ ابھی فوری طور پر تو اس کا انتظام نہیں ہو سکے گا کہ ہم باقاعدہ مبلغ تیار کریں، لیکن فوری طور پر ہم یہ اسکیم بنائیں گے کہ کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو قرآن مجید کا درس دے سکتے ہوں، کچھ ایسے نوجوان تیار ہو جائیں جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا سکتے ہوں، کچھ ایسے نوجوان تیار ہو جائیں جو مخالفوں کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہوں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خط و کتابت کے ذریعے بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں گے. تو یہ گویا بالکل ابتدائی پہلے سال میں جو اسکیم بنائی گئی اس میں یہ بنیادی باتیں شامل تھیں. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہا. کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ تعلیمی ترقی کا پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہو گیا ہو یا اس سے غفلت برتی گئی ہو. جب یہ تقسیم ملک ہوا ہے بعد کی بات ہے، اس وقت حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ مبلغین کی تیاری کے لیے کام شروع کر دیا جائے. جزاک اللہ. سر جیسے ذکر ہو رہا ہے ابھی قادیان میں تو علمی درس کا اور سارا ایک علمی ماحول تھا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت پولیٹیکل سیناریو کیا تھا ہندوستان کا اور کیا حالات تھے باقی علاقے سارے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت یہ اگر ہمیں 1914 کا یہ لے لیں زمانہ، تو اس میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے مسلمانان ہند جو کچھ سوچ رہے تھے، ایک ان کی نمائندہ جو جماعت تھی وہ مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ ابتدا میں جو سر سید احمد خان نے لائن آف ایکشن دی تھی، جو ان کی رہنمائی کی تھی کہ انگریزوں پر اعتماد کرنا ہے، انحصار کرنا ہے، سیاست میں کم سے کم حصہ لینا ہے اور تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے. مسلم لیگ کا قیام اس لیے عمل میں آیا کہ حالات اب چینج ہو گئے تھے، تھوڑا سا انحراف سر سید کی پالیسی سے انہوں نے کیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات ایسے رونما ہونے شروع ہوئے ملکی سینیریو پہ، مثلاً تقسیم بنگال اور کچھ اور واقعات انٹرنیشنل سینیریو پہ، جس پہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ غیر مشروط تعاون اور وفاداری جو ہے انگریزوں کے بجائے ہمیں اپنے آپ پہ انحصار کرنا چاہیے اور کانگریس کے ساتھ تعاون کر کے، ہندوؤں کے ساتھ تعاون کر کے اس آزادی کے سفر کو تیزی سے طے کیا جائے.
یہ سوچ جنم لے رہی تھی، اور اس سوچ کو تقویت اس وقت ملی جب 1913 کو قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. وہ کانگریس کے پہلے سے لیڈر تھے، اور پھر یہ جو کوششیں تھیں وہ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ پہ جا کے منتج ہوئیں، اور ایک دونوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ گئی، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ طے پا گئی. ایک طبقہ اس سے نیچے تھا، وہ مسلم طبقہ جو اخبارات کے نتیجے میں فروغ حاصل ہوا. کوئی اس وقت تو 400-500 اخبارات آہستہ آہستہ آ گئے، تو مدرسے، اشاعت، کتابوں کی اشاعت، اس کے سے ایک جو طبقہ زیریں سطح وجود میں آیا. مسلم لیگ اپنی تمام تر جو بھی سرگرمیاں تھیں ایک کلب تھی ایلیٹ کا، لیکن ذہنی سطح پہ ایک بہت بڑی مسلم جو تھی لوگ تھے، ایک جماعت وجود میں آ چکی تھی. سب سے بڑی بات تھی اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ایک سلطنت کھوئی تھی، اور وہ غم جو تھا ان کی روح کو، ان کے دل کو گداز کر رہا تھا، اور اس غم کو بلانے کے لیے انہوں نے ایک تصور اپنے اندر رکھا تھا کہ ترکی کی سلطنت جو ہے وہ گویا ایک مسلم سلطنت ہے، مقامات مقدسہ پہ اس کا کنٹرول ہے، اور وہ مغربی طاقتوں کی ہم پلہ ہے. اس تصور کو دھچکا اس وقت لگا جب 1912 میں جنگ بلکان کا آغاز ہوا، جس میں ترکی کی کمزوری کھل کے سامنے آئی، اس کے یورپی مقبوضات جو ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے. اس پر مسلمان گویا ایک چونک پڑے، خواب سے بیدار ہو گئے کہ یہ تو ہم پہ ذلت اور مسکنت طاری ہو رہی ہے، ہم تو اس طرح یہودیوں کے مشابہ ہو رہے ہیں. اس کا بڑا رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں 1913 میں مسجد کانپور کا واقعہ ہوا ہے، جہاں چھوٹا سا ایک غسل خانہ گرا کے انہوں نے سڑک کو کشادہ کیا. اس پہ ایسا رد عمل ظاہر ہوا، جانی نقصان اس پہ ہوا، پورا مسلمانان ہند سراپا احتجاج بن گئے. اور انگریزوں نے، جیمز میسٹن تھا اس وقت، اس نے تار بھیجی، اس کو گورنر تھا، اس کا گورنر تھا صوبے کا، اس نے وائسرائے کو تار بھیجی کہ یہ رد عمل عجیب و غریب ہے، حیران کن ہے. اصل میں وہ سینیریو تھا 1912 کا. مسلمانوں نے اس وقت انجمن خدام 1913 کو انجمن خدام کعبہ کی بنیاد رکھی کہ بھئی یہ تو اس کے کچھ لیے کرنا پڑے گا. ایک طبی وفد بھیجا ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں. تو یہ مسلمانوں کو جو یہ احساس ہوا کہ اب ہم جو ہے وہ حالات چینج ہو گئے ہیں اور اس کا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، یہ تو پورے کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے. اور وہ بھی اس صورت سمت میں جا رہے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ تعاون کر کے انگریزوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ترکی کی مدد کریں یا ترکی کی مخالفت سے باز آ جائیں. اور اس کا پھر آگے پھر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں تعاون کے ذریعے آگے بڑھی طریقے خلافت میں. کانگریس میں گاندھی کو ڈکٹیٹر ایک طرح سے بنا دیا، آگے بڑھے ہیں. عجیب بات ہے، دونوں ٹرینڈ ہندوؤں کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دونوں ٹرینڈ جو ہیں، دونوں جو دھارے ہیں، وہ 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے. اس دونوں دھاروں کے نمائندہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح، ایک مولانا محمد علی جوہر، دونوں 1928 میں کلکتہ میں گئے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں. قائد اعظم اس صورت میں گئے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں ترمیم پیش کی جائے، اور جو مولانا محمد علی جوہر ہیں وہ بھی اس سلسلے میں گئے ہیں پرانے لیڈر کے ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انہیں. اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے، دوسرے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. قائد اعظم بہت کم روتے تھے، ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، اور مولانا محمد علی جوہر مایوس ہو گئے تھے. یہ صورتحال تھی کہ مسلمان کبھی ایک کو سہارا بناتے تھے، کبھی دوسرے کو سہارا بناتے تھے، اور بالآخر یہ ایسی صورتحال میں حضور کی رائے کیا تھی؟ حضور کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ حضور جو ہیں وہ ان کا بڑا جیسے کہتے ہیں ذہین و فہیم تھے بہت، اور بڑا شارپ ان کی آئی تھی، اور بہت گہری نظر سے، حالانکہ بہت نوجوان تھے. وہ ایسی خرابیاں جو بڑے بڑے لیڈر لکھنؤ پیکٹ میں نہیں کر سکے، پہچان نہیں سکے، وہ 1917 میں جب ان کی عمر 26-27 سال، قائد اعظم نے جب یہ لکھنؤ پیکٹ کیا 40 سال کی قریب ان کی عمر تھی، لیکن یہ جب 1917 میں انہوں نے مینشن کیا تو 26-27 سال کی عمر ہوگی. تو انہوں نے وہ غلطی پکڑ لی کہ آپ نے اتنا ویٹیج دیا ہے اقلیتوں کو، اس سے تو پنجاب اور بنگال میں آپ حکومت نہیں بنا سکتے اپنی. یہ بعد میں جا کے ظاہر ہوا. تو ان کا بڑا شارپ، لیکن ان کا جو بنیادی خلیفہ ثانی کا تھا وہ مذہب تھا کہ احیاء جو ہے وہ زمینی تحریکوں سے کی بجائے آسمانی تحریک کے ذریعے ہوگا،
اور اسی پہ ہمیں آنا پڑے گا، اور اس پہ ہی وہ توجہ دے رہے تھے. اور ان کی جو بیسٹ جو ڈپکٹ ہوتی ہے وہ تحفۃ الملوک میں، جو انہوں نے خواب کی بنیاد پہ اس وقت نظام حیدرآباد کو لکھا، تبلیغ کی دعوت دی، پھر آپ کے نمائندے جو ہیں وہ لے کے گئے اس کو. اس میں ایک گویا آپ نے تجزیہ کر دیا پورے عالم اسلام کی حالت کا اور اس کا جائزہ لیا، اور اس میں بیسٹ جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ ان کے لیے بھی سبق تھا، میں سمجھتا ہوں جو مسلم لیگ سے وابستہ لیڈر تھے، اور ان کے لیے بھی سبق تھا جو تحریک خلافت کی راہ میں بہہ گئے تھے، اور ان کے لیے بھی سبق تھا جو جذباتی ہو کے ملک چھوڑ گئے تھے. تو اس میں جس طرح خوبصورتی سے آپ نے وہ مشاہدہ کیا ہے اور اسے نظام حیدرآباد کو خط لکھا، میں سمجھتا ہوں اس سے جو اگست میں آسٹریلیا کا شہزادہ پہنچا ہے ادھر تو قتل ہو گیا ہے، سربیا میں سیر کرتے ہوئے اس پتہ چلا کہ وہاں، اور جنگ عظیم اول کے بادل جو منڈلا رہے تھے، نظام حیدرآباد کی اس وقت بڑی اہمیت تھی. اسی وقت وائسرائے نے، ہارڈنگ نے اس کو خط لکھا ہے کہ آپ کی تعاون کی. میں سمجھتا ہوں بڑا برموقع خواب کے ذریعے یہ رہنمائی ملی ہے، آپ نے وہ دعوت دی ہے، اسے بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ کیا اصل پوری عالم اسلام کا مسئلہ کیا ہے. اس میں آپ نے پہلے بڑا طویل ہے، اس کو تھوڑا سا کانٹینٹس پیش کر دیں ذرا اندازہ ہو جائے مختصراً. ہاں جی، ویسے تو وہ 64 صفحے کا ایک کتابچہ ہے، لیکن اس میں جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پورے، میں سمجھتا ہوں جسٹ پیش کر دیا ہے مسائل کا. پہلے سب سے پہلے آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ایک اسلامی طریقے سے مخاطب کیا ہے، لمبے چوڑے القابات چھوڑتے ہوئے. اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں کہ اسلام کا آغاز جس بے سر و سامانی کے عالم میں ہوا ہے، ایک شخص نے آغاز کیا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کی روشنی اکناف عالم میں پھیل گئی ہے. اب کیا وجہ ہے کہ کروڑوں مسلمان ہیں، باوجود وہ کوششیں کر رہے ہیں سب کے، وہ ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں. اور اس کا عروج بے مثال تھا، عظیم المثال واقعہ ہے تاریخ کا. کوئی واقعہ اس سے پہلے ایسا پیش نہیں آیا جس میں کوئی مذہبی تاریخ اس طرح دنیا پہ چھا گئی ہو. اس کا مطلب ہے اس کا عروج بھی جو ہے وہ ایک عظیم المثال ہے. اور آج جب زوال دیکھتے ہیں وہ بھی ایک حیرت انگیز ہے کہ کوئی بر اعظم لے لیں، کوئی قوم لے لیں، یہ ہوتا ہے ممکن کہ کسی ایک بر اعظم پہ زوال ہے، کسی ایک قوم پہ زوال ہے، لیکن مسلمان قوم خواہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بر اعظم سے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، سارے کے سارے زوال میں مبتلا ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی جو زوال ہے یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہم سے مس ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی ایسی چیز تھی جو پکڑی گئی ہے اور جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. اب ہم سے کچھ ایسا بنیادی نظر انداز ہو گیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں. پھر انہوں نے بڑے طریقے سے اسلام کا تعارف کروایا ہے کہ اسلام اصل میں کیا تھا. اس میں جامعیت تھی، حسن تھا، سادگی تھی. کوئی مذہب بلاتا ہے حسن کے ذریعے، کوئی مذہب بلاتا ہے احسان کے ذریعے، کوئی مذہب بلاتا ہے خوف سے، لیکن اسلام میں جامعیت ہے. اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنی سادگی کے اعتبار سے وہ ایسا پرکشش ہوا کہ لوگوں کے، اس نے قوموں کے دل کھینچ لیے. اور کچھ قوموں جو اس میں معمولی قومیں تھیں وہ اپنا کے کچھ کی کچھ بن گئیں. جو ایک طرح سے مس خام تھا وہ سونا بن گیا. تو اس نے، اسلام ایسا چیز تھا، ایسا یہ پارس کا پتھر تھا جس نے چھوا سونا بن گیا، اور آگے جس پہ اس نے ہاتھ رکھا وہ سونا بن گیا. یہ ایک ایسی اس کی تعلیمات ہیں. اور پھر آپ نے یہ جو تجزیہ کیا کہ دیکھیں اسلام کی جو عبادات ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے، وہ حکمت بھی بتاتی ہیں. اس کی نماز ہے، پڑھیں، اس کی حکمت بتائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز فحش اور منکر سے نہیں روکتی اس کا مطلب نماز صحیح ادا نہیں ہو رہی. اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور زکوٰۃ ہمیں پاک نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے نہیں ہو رہی. اور کیونکہ جب ہم خدا کی تسبیح اور اس کی تحمید کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کوئی میری طرف ایک قدم چل کے آئے میں 2 قدم آتا ہوں، کوئی پیدل آئے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ جب ہم اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں تو خدا کیوں نہیں ہمارے درجے بڑھائے گا؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ یا تو خدا نے ہاتھ کھینچ لیے تو ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز جو تفسیر ہے تسبیح و تحمید کی، اس کا مطلب ہماری عبادات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ ان میں کچھ مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا کیسے ہوگا؟ یہ جو زوال آ گیا ہے اس سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دے کے اس کے بعد چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح کی ہے، اس کی لفظی حفاظت کی ہے۔ دیکھیں جتنے صحیفے ہیں دوسری زبانوں میں، سنسکرت جو ہے ڈیڈ ہو گئی ہے، وید کی زبان ہے، اور اس طرح پہلوی جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی ہے، اور اس طرح جو عبرانی ہے وہ ڈیڈ ہو گئی ہے لینگویج، لیکن عربی صرف زندہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی لفظی بلکہ معنوی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے۔ جس طرح اس کی شریعت کے بظاہر 4 امام ہیں، جن میں امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اسی طرح اس کے روحانی بھی 4 امام ہیں، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں، اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ اور ہر صدی کے سر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہمیں خوشخبری دے چکے ہیں کہ ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد آئے گا، اور وہ تجدید کرتے ہوئے ہمیں لے کے چلتا ہے اور اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے بنتا ہے؟ وہی اتباع رسول سے۔ تو اتباع رسول سے وہ فنا فی رسول ہوتا ہے، اور وہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب اس زمانے میں جب فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اسلام اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں چھوڑ دیا ہو؟ ضرور اس نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا۔ پھر وہ اس پہ آ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی 14ویں صدی کا جو ہے سر آ گیا ہے، اس میں بھی مجدد آیا ہے، اور وہ انہوں نے تعارف کرایا مجدد کا، اور نشانیاں جو بتائی ہیں کہ اس وقت کیا نشانیاں ہوگی، وہ نشانیاں انہوں نے بتا دی ہیں کہ جی قرآن میں بھی ہے کہ وہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گئے ہیں کہ جب تم دیکھو دجال کے فتنے کو تو سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات پڑھو، اس میں سائیوں کا ذکر ہے، فتنے کا، خدا بنانے کا ذکر ہے، جس پہ ناراضگی ظاہر کی گئی ہے۔ تو ان چیزوں ساری چیزوں سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رسی لٹکاتا ہے اس مجدد کے ذریعے، وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، اس کو پکڑیں، اس کے ارد گرد کٹھے ہو جائیں، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ ہوگا غلبہ دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو انہوں نے اس وقت علامتیں بھی بتائیں کہ بھئی اس کی جو لانے کی علامتیں ہیں اس میں بتایا ہے کہ دجال، انہوں نے بڑے طریقے سے بتایا ہے دجال کے جو معنی لکھے ہیں قاموس میں، وہ یہ ہے ایک تجارتی گروہ جو اپنی تجارتوں کے مال لے کے جگہ جگہ پھرتا ہے، یہ لکھے ہوئے قاموس میں میں نے، اور ملما سازی، اور دونوں معنی میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں پورے ہو رہے ہیں۔ تو قرآن بھی شہادت دے رہا ہے، اونٹنیاں بھی بیکار ہو گئی ہیں، اور یہ بھی شہادت دے رہی ہیں چیزیں، اور مسلمانوں کی زبوں والی بھی گواہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں حفاظت کروں گا، وہ نہ پورا ہو؟ یہ تو نہیں ہے۔ تو یہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ نشانیاں ہیں، سورج چاند کو گرہن لگا ہے، اور جو بھی نشانیاں تھیں وہ ظاہر ہوئی ہیں، انہوں نے بتائی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ ظاہر ہوئی ہیں تو انہوں نے حضرت صاحب نے کیا ہے؟ انہوں نے جو ایک فتنہ تھا عیسائیت کا، یلغار تھی، اس کو روکا ہے، اس کو پسپا کیا ہے۔ وہ لیفرائے جو آ کے چیلنج دیا کرتا تھا، اس نے ہدایت نامہ جاری کیا کہ کوئی قادیانیوں کے ساتھ بات نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ نہ ڈائلاگ نہ کرے۔ پھر جلسہ مذاہب ہوا ہے عالم لاہور میں، اس میں مضمون ہے، اور آپ نے پہلے بتا دیا الہام کے ذریعے کہ یہ جو جلسہ ہے اس میں میرا مضمون بالا رہے گا، اور اسی طرح بالا رہا۔ پھر آپ نے پیشگوئی کی، اپنے الہام کا دعویٰ کیا براہین احمدیہ میں، اور قرآن میں ہے کہ جو اگر ہم سے کوئی جھوٹ منسوب کرے تو ہم شارک سے قطع کر دیتے ہیں۔
تو 28 سال کا دعویٰ ان کا الہام کا دعویٰ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال تھی، تو اگر اسے ثبوت کے طور پہ مان لیں تو حضرت مسیح موعود نے الہام کا دعویٰ کیا ہے، 28 سال اس کی مدت ہو گئی ہے۔ جو انہوں نے اس کی تحریک کی بنیاد رکھی ہے، اس کے نتیجے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجوں کے ذریعے سے ایک آغاز ہو گیا، حرکت شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے مبلغ بھیجے ہیں، وہاں بھی عیسائیت کے فتنے کو روکا ہے، یہ تحریک ہے۔ اور یہ اسی صورت جیسے پہلے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت قدسی کے ذریعے کام کیا تھا، اسی طرح اتباع رسول کے ذریعے کوئی فناف رسول ہوا ہے، مجدد ہوا ہے، مسیح موعود ہوا ہے، اور ان کا پھر بروز کامل بن کے جب تک وہ قوت قدسی کا مظاہرہ نہ کرے تب تک یہ زوال دور نہیں ہو سکتا۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ زکوٰۃ کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں ہے تو وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے، وہ جماعت کے حالات سے واقف نہیں ہے، جماعت کا قربانی کا جو جذبہ ہے اس سے واقف نہیں ہے، جماعت جو مالی قربانی مسلسل خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے۔ اور پھر جیسے محترم پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ہے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بالکل ابتدا میں آپ کی جو منصب خلافت، برکات خلافت آپ کی تقاریر ہیں، یہ خلافت کے پہلے سال کی بات ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور مثال دی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یعنی اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دی ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر نے لڑائی کی، جنگ کی مانعین زکوٰۃ سے، اور فرمایا کہ میں ان سے زکوٰۃ وصول کروں گا، اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا اور اب نہیں دیتا تو میں اس سے وہ ضرور وصول کروں گا، وہ عزم جو تھا اس عزم کے مطابق حضرت مسلم موعود نے بھی اس چیز کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اور ویسے تو ہے ہی یہ احیاء اسلام، اور قرآن مجید میں اگر اس کا حکم ہے تو یقیناً جماعت اس پہ عمل کرتی ہے، اور جو برکات حاصل ہو رہی ہیں ہماری مالی قربانیوں کی، جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں، جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی سکیم پر عمل کرنے والی یہی جماعت ہے۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں